الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 103 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی سرگزشت بیان کی جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی، رسولوں کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت ہوا، اور اس کے بعد اسی دنیا میں ان کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھر ان سرگزشتوں پر تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ کس طرح ہماری گرفت میں آئیں۔ اب اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت آ رہی ہے، یعنی وہی سلسلہ ہے۔ قرآن مجید اپنے اسلوب کے مطابق ان سرگزشتوں کو مختصر طریقے سے بیان کر کے اور ان پر تبصرہ کرنے کے بعد اب ایک بہت تفصیلی سرگزشت زیر بحث لا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، کہ ان قوموں کے بعد، ثم بعثنا من بعدہم، ان قوموں کے بعد، ظاہر ہے اس سے مراد کیا ہے، یعنی وہ قومیں جن کا ذکر پیچھے ہو چکا۔ یہی وہ پہلو ہے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید اگرچہ درمیان میں ایک پورا تبصرہ آ گیا ہے، لیکن ایک ربط و نظم کے ساتھ اپنی بات کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان قوموں کے بعد، یعنی جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ یہ جو بعث ہے یا ارسال ہے، ظاہر ہے کہ یہ اپنے موقع اور محل کے لحاظ سے اپنے معنی رکھتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ رسولوں ہی کی سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں اور مدعا بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دینونت یا جزا و سزا اس دنیا میں برپا ہوئی، اس سے استدلال کیا جائے، تو یہاں پر بھی اس کو واضح کر دینا چاہیے۔ اس میں ایک تو لفظ آیات آیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ آیات آیا ہے موسیٰ بآیاتنا، اس سے مراد وہ عقلی اور فطری دلائل بھی ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون نے فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے پیش کیے، اور وہ حسی معجزات بھی جو انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کو دکھائے۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں ان کی تفصیل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ آیات جگہ جگہ مختلف پہلوؤں سے استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات، انفس و آفاق میں اللہ کی نشانیاں، وہ دلائل جو پیغمبر پیش کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے ہیں، اور اسی طرح وہ حسی معجزات، ان کی نوعیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہی کی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کو اور سیدنا ہارون کو جو معجزات دیے گئے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ برہانان، یہ دو گویا ہماری طرف سے دلیلیں تھیں، برہان تھی ہماری طرف سے۔ تو یہ برہان ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو سرکشی پر آمادہ ہوں، بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں، جن پر اللہ کی حجت پوری کرنا مقصود ہو، جو استدلال سے بات سمجھنے کے لیے آمادہ نہ ہوں، ان کے سامنے پھر آخر میں آخری فیصلے سے پہلے یہ برہان بھی آ جاتی ہے۔ تو یہاں لفظ آیات استعمال کیا ہے کہ ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی ان چیزوں کے ساتھ کہ جو ہم ہمیشہ سے پیش کرتے رہے ہیں، انفس و آفاق کے دلائل، عقلی اور فطری استدلال، اور اسی طریقے سے وہ معجزات جن کو لے کے پیغمبر آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بھیجا۔ کن کی طرف بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، فظلموا بہا، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔
اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ فظلموا بہا، یہ ایک بڑی جامع تعبیر ہے جو قرآن مجید نے اختیار کی ہے، اور یہ قرآن مجید کے خاص اسالیب میں سے ہے۔ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل اور اس کے صلے کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ دو مضامین کو یا دو مفاہیم کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لفظ فرعون آیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس پر یہاں نوٹ ہے کہ لفظ فرعون را کی طرف منسوب ہے۔ قدیم اہل مصر سورج کو اپنا رب اعلیٰ یا مہادیو قرار دیتے اور اسے را کہتے تھے، یعنی ان کی زبان کا لفظ ہے را۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ جب اس دنیا کے اندر کسی بڑے دیوتا کو تسلیم کر لیا جائے، مہادیو کی حیثیت دے دی جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہی ذات خداوندی کا یا روح جہاں کا یا جو کچھ بھی ان کا ماورا کا تصور ہوگا اس کا نمائندہ ہوگا۔ قدیم اہل مصر سورج کو اپنا رب اعلیٰ یا مہادیو قرار دیتے اور اسے را کہتے تھے۔ چنانچہ لفظ فرعون کے معنی ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ مصر کے بادشاہ اس زمانے میں اپنے آپ کو را کے جسمانی مظہر اور اس کے ارضی نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے۔ بادشاہی اس وقت تک اپنا جواز نہیں پیدا کر سکتی جب تک کہ وہ یہ نہ بتائے کہ اس کے پیچھے خدائی سند کیا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ اس دنیا میں انسانوں پر حکومت کا جواز یا انسانوں کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی لوگ اپنے لیے کسی حکمران کا انتخاب کریں، لوگ کسی شخص کو اپنی ریاست کا، اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا، اپنی جمعیت کا اقتدار سونپ دیں، لوگ سونپ دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک جائز صورت ہوگی، کیونکہ اپنی ذات میں لوگوں پر حکومت کرنا کسی کا حق نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ وہ اختیار کے سوء استعمال سے بچنے کے لیے اپنے اندر ایک نظم پیدا کریں، کسی شخص کا یا کسی نظم کا تقرر کر دیا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو پیغمبروں ہی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے درمیان کی ایک چیز لوگوں نے وضع کر لی، اور وہ یہ کہ کسی خدا کا، جو بھی ان کے تصور میں خدا ہو، کسی دیوتا کا مظہر قرار دے دیا جائے بادشاہ کو۔ گویا اس دنیا میں یہ اسی خدائی کا ظہور ہو گیا ہے، ہمارے سامنے اب اسی صورت میں خدا آ گیا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو عام طور پر ہم پرانی تہذیبوں میں گاڈ کنگز کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ لفظ فرعون کے معنی ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ مصر کے بادشاہ اس زمانے میں اپنے آپ کو را کے جسمانی مظہر، یعنی را وہ ایک دیوتا ہے یا مہادیو ہے، اور اس نے جسمانی ظہور اختیار کیا ہے، یعنی جسم کا پیرہن پہن لیا ہے۔ تو جب جسم کا پیرہن وہ پہنتا ہے تو ہمارے تخت پر بادشاہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اپنے آپ کو را کے جسمانی مظہر اور اس کے عرضی نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے، اور لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ ان کے رب اعلیٰ یا مہادیو وہی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یعنی اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے، جیسے مسیحی یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام میں در حقیقت ذات خداوندی ہی کا ظہور ہوا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ذات خداوندی ہی نے یہ ایک جسم اختیار کر لیا ہے ہمارے سامنے اپنے بیٹے کی صورت میں۔ تو پہلے زمانوں میں بادشاہوں کے بارے میں بھی یہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو فرعون کا یہ لقب بتا رہا ہے کہ اس کے بارے میں یہ تصور کیسے پیدا ہوا، اور اس کا مطلب کیا تھا جب وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خداوند قرار دیتا تھا۔ دور حاضر کے محققین کا عام اعلان ہے کہ یہ فرعون منفتح یا منفتح تھا۔ یہ پرانے الفاظ ہیں، ظاہر ہے ان کے تلفظ میں بہت کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا اس زمانے کے محققین زیادہ تر بتاتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں پر تحقیقات جاری رہتی ہیں اور اس میں کچھ نئے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین،
ان کے سرداروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ یہ ظلم بہا کے اندر سارا مضمون چھپا ہوا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں فظلموا بہا، ان میں بے کا صلہ دلیل ہے کہ ظلموا یہاں کفروا یا جاہدوا کے مفہوم پر متضمن ہے، یعنی بے کا صلہ چونکہ موضوع نہیں ہے تو عربی زبان کے طلباء کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں ایک اور فعل ہے جس کو مضمر کر دیا گیا ہے، مقدر کر دیا گیا ہے۔ یہ پوری ترکیب ایک اور فعل کے مضمون پر متضمن ہو گئی ہے، تو اس پوری بات کو اگر آپ کھول دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوں پر ظلم کیا اور جو نشانیاں پیش کی گئیں ان کا انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ پوری بات اس ایک جملے میں آ گئی ہے جس میں صلہ کسی اور فعل کا ہے اور فعل ایک دوسرا ہے، تو اس اور فعل کو ہم ظلموں کی مناسبت سے نکال لیتے ہیں۔ اس کو اہل فن تضمین کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا استعمال جگہ جگہ ہوا ہے، تو یہاں پر بھی یہی صورت ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اردو زبان میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو بعض موقعوں پر تو کوئی ایسا لفظ مل جاتا ہے جو اسی طریقے سے پوری بات کو ادا کر دے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر دو فعل استعمال کرنا پڑتے ہیں، وہ پوری بات تب ادا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ انکار کا مضمون بھی ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ پیغمبروں نے کہا جہود کا مضمون بھی ہے، گویا کفر کا مضمون بھی ہے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس لیے کہ یہ ظلم دو پہلوؤں سے آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی جان پر ظلم کرنا، جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ ظلموا انفسہم، اور دوسرے یہ کہ دوسروں پر ظلم کرنا۔ تو اپنی جان پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا اور اس طرح اپنے آپ کو خدا کے عقاب کا مستحق بنا لیا، یعنی یہ نتیجے کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، یعنی جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی جس وقت وہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے تو وہی مضمون جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ جب ہم پیغمبر بھیج دیتے ہیں، رسولوں کو مبعوث کرتے ہیں، کسی بستی کا انتخاب کر کے اس پر اپنی حجت پوری کر دیتے ہیں، تو پھر انجام بھی سامنے آتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ دعوت پیش کی گئی، بات کہی گئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ماننے والوں نے مانا، انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ۔ پیغمبروں کے دنیا میں آنے کے نتیجے میں پھر ایک نوعیت کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے۔ تو یہ اسی کو بیان کیا، پہلے چند لفظوں میں بتا دیا کہ ہم نے بھیجا، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور جب وہ نشانیاں ان کے سامنے پیش کی گئیں تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی طرف توجہ کرتے، انہوں نے انکار کا، جہود کا، کفر کا رویہ اختیار کیا، اس طرح اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد انہیں اس انجام سے دوچار ہونا پڑا جو پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انکار کا انجام ہوا کرتا ہے، وہ اسی انجام کو پہنچ گئے۔ تو اب یہ ارشاد ہوا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے کہ پوری بات کو پہلے دو جملوں میں بیان کر دیا، انجام بھی بیان کر دیا، توجہ بھی دلا دی، تنبیہ اور عبرت کا مضمون بھی آ گیا، ایک طرح سے پوری سرگزشت کا خلاصہ پہلے بیان کر دیا، اب اس کی تفصیل کرنا شروع کی۔ تو کیا ہوا پھر؟ موسیٰ نے کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا اور وہ وہاں گئے تو انہوں نے جا کے کس طرح دعوت پیش کی، اس دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، یعنی میں خود نہیں چل کے آ گیا، یہ میرا کوئی اجتہادی فیصلہ نہیں ہے، میں نے یہ رائے نہیں قائم کی، میرے اندر کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس پورے عالم کے پروردگار نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس جملے میں کیا بلاغت ہے۔ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے تصورات کے لحاظ سے مہادیو کا نمائندہ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کا نظم جو ہستیاں چلا رہی ہیں، یہ جو ہستی چلا رہی ہے، اس ہستی نے میرے اندر ظہور کیا ہے،
تو اب اس کے مقابل میں کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، یعنی تم کیا ہو کیا نہیں ہو یہ تو تم جانو، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو فی الواقع اس عالم کا پروردگار ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، جو اس کا خالق اور مالک ہے، میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، تو میری بات اب اس حیثیت سے سننا ہوگی۔ یہ غیر معمولی چیلنج ہے، یہ اس پوری مائتھولوجی پر بھی تبصرہ ہے، یہ ایک ہی جملے میں بغاوت کا اعلان ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کا فلسفہ، فرعون کا مذہب اور جو کچھ بھی اس وقت لوگوں نے اپنے لیے ایک نظم بنا رکھا تھا، اس کی بنیاد کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو، جبکہ جو حقیقت میں اس عالم کا پروردگار ہے اس نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس طرح آ کے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انی رسول من رب العالمین، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ حقیق الا اللہ اقول الی اللہ الا الحق، مجھے یہی چاہیے اور میں اسی کا حریص ہوں کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کروں۔ یہاں پھر ایک اسی طرح کا اسلوب ہے جیسے ظلم و بہا پر ہم بات کر چکے، چنانچہ میں نے لکھا ہے اصل میں حقیق الا اللہ اقول کے الفاظ ہیں، اہل اور سزاوار کے معنی میں حقیقم بہی یا حقیقن ہوا حقیقن ان یفعل قضا کے الفاظ آتے ہیں، یہاں اس کے ساتھ الا ہے، اس سے یہ حریص کے معنی پر متضمن ہو گیا ہے، یعنی جو صلہ ہونا چاہیے تھا حقیق کے بعد وہ بہی ہونا چاہیے تھا، یا حقیقن ان یفعل قضا قسم کا کوئی اسلوب ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید نے حقیقن کے بعد الا کا صلہ استعمال کر کے بتایا کہ یہاں پر بھی تضمین ہے، یعنی ایک اور فعل کا مضمون لفظ کے بغیر اس تالیف میں آ گیا ہے۔ تو وہ جو لفظ کے اندر مفہوم آیا ہے وہ حریص کا مفہوم ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ظاہر ہے کہ جو خدا کا رسول اور سفیر ہو وہی سب سے زیادہ اہل اس بات کا ہو سکتا ہے کہ خدا کی صحیح ترجمانی کرے، یعنی خدا کا مظہر بن کے بیٹھ جانا، اپنے آپ کو خدا کا جسمانی ظہور قرار دینا، یہ خیال کرنا کہ میرے پاس کوئی خدائی اختیارات ہیں، یہ سب دعوے تو بہت آسان ہیں، لیکن اگر خدا کی طرف سے زمین پر بات کرنے کا کسی کو حق ہے تو وہ اللہ کے رسول کو، خدا کے رسول کو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو خدا کا رسول اور سفیر ہو وہی سب سے زیادہ اہل اس بات کا ہو سکتا ہے کہ خدا کی صحیح ترجمانی کرے، اس پر کوئی من گھڑت بات نہ لگائے، اس لیے کہ اس کا علم ظن و قیاس پر نہیں بلکہ براہ راست خدا کی وحی اور خطاب پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی کیوں رسول کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے؟ ایک ہی وجہ ہے اس کی، اور وہ یہ کہ وہ مخاطبہ الہی سے سرفراز کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتے ہیں اور دوسروں سے یا انسانوں سے یا عام لوگوں سے بات کرنے کا اس کو ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مخاطبہ الہی ہے تو نبوت ہے، نبوت ہے تو لازماً مخاطبہ الہی ہے۔ یہ حقیقت قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کی ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو لوگوں کو باور کرانے کے لیے، ذہن نشین کرانے کے لیے پیغمبر کو 2 مقامات پر کم از کم قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ آپ اعلان کریں کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میرے اور تمہارے درمیان جو چیز فارق ہو گئی ہے وہ کیا ہے؟ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو گویا نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ وحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کا انتخاب کہ اب اس سے بات کی جائے گی۔ تو اس کو دیکھیے کس بلاغت کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی باقی معاملات جتنے ہیں ان میں تو جو بشری پہلو تمہارے ہیں میرے بھی وہی ہیں، یعنی یہاں امتیازات جو مختلف اشخاص میں ہوتے ہیں ان کا تقابل پیش نظر نہیں ہے، بلکہ حقیقت کو بیان کرنا پیش نظر ہے کہ جیسے تم انسان ہو میں بھی ویسا ہی انسان ہوں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو فارق ہو گئی ہے؟ یعنی میں اگر نبی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں یا خدا کے نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں تو وہ ایک ہی چیز ہے
جو فارغ ہو گئی ہے، اگر علم ہے، عقل ہے، غور و خوض کی صلاحیت ہے، فلسفہ بیان کرنا ہے، لوگوں کے لیے کوئی ایسی بات کہنی ہے جس میں حکمت ہو، دنیا میں دسیوں لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ چیز جو مجھے تم سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہاں یہی بیان کیا گیا کہ رسول کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس لیے اس کا علم ظن اور گمان قیاس پر مبنی نہیں ہوتا، اس میں متخیلہ کی کار فرمائی نہیں ہوتی، اس میں آدمی اپنی طرف سے کچھ اٹکل پچو باتیں نہیں کہتا۔ ظاہر ہے کہ جو خدا کا رسول اور سفیر ہو وہی سب سے زیادہ اہل اس بات کا ہو سکتا ہے کہ خدا کی صحیح ترجمانی کرے، اس پر کوئی من گھڑت بات نہ لگائے، اس لیے کہ اس کا علم ظن و قیاس پر نہیں بلکہ براہ راست خدا کی وحی اور خطاب پر مبنی ہوتا ہے، اور اپنے منصب کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے وہ اس بات کا نہایت حریص بھی ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ حق کے خلاف نہ نکلے، اس لیے کہ جس پرسش کا خوف اسے ہوتا یا ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو نہ ہوتا ہے نہ ہو سکتا۔ یعنی ہما شما کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے تو اس بات کا پورا لحاظ کرتے ہیں کہ غلط بات منہ سے نہ نکلے، لیکن بہرحال وہ ذمہ داری یا وہ منصب حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بات اللہ کی طرف اس طرح منسوب ہو جائے گی کہ گویا قیامت میں افتراء علی اللہ قرار پا جائے گی کہ اللہ پر جھوٹ باندھ دیا گیا ہے۔ پیغمبر کا معاملہ یہی ہے، چنانچہ اسی کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ کا سچا پیغمبر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے بھیج دیتے ہیں، جب اسے وحی کے لیے، الہام کے لیے، اللہ کی طرف سے مخاطبت کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہ اگر کوئی بات اپنی طرف سے بے پرواہی سے کہہ دے یا کوئی چیز گھڑ کر کہہ دے تو اسی دنیا میں اس پر اللہ کے سزا کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے سورہ حاقہ میں۔ تو یہاں یہ بتایا کہ پیغمبر نے یہ کہا یا سیدنا موسیٰ نے یہ کہا کہ میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھے یہی چاہیے اور میں اسی کا حریص ہوں کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ یعنی میں اپنی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے، اپنی کوئی حیثیت منوانے، اپنا کوئی فلسفہ پیش کرنے نہیں آیا، بلکہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے اس کائنات کے پروردگار کے نمائندے کی حیثیت سے تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ بات انہوں نے واضح کر دی، فرمایا کہ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے میں تمہارے پاس اپنے اس منصب کی صریح نشانی لے کر آیا ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں مسلح ہو کر نہیں آیا، میں آیا ہوں آسمان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، اور ایسی صریح نشانی لے کر آیا ہوں جس طرح سے کسی سلطنت کا سفیر آتا ہے تو اپنے کاغذات تقرر لے کر آتا ہے، میں بھی اسی طرح آیا ہوں۔ یہ صریح نشانی کیا ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عصا اور ید بیضا کا وہ معجزہ ہے جس کا ذکر آگے ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے، یہاں بھی آگے بیان ہو رہی ہے۔ ہر جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ ذمہ داری ان کو دی گئی تو اسی موقع پر یہ معجزات بھی دیے گئے۔ کیوں دیے گئے؟ اس لیے دیے گئے کہ وہ ایک باجبروت بادشاہ کی طرف بھیجے جا رہے تھے، اس شخص کی طرف بھیجے جا رہے تھے کہ جو کسی قانون، قاعدے یا کسی عدالت یا کسی مقدمہ چلانے کا پابند نہیں تھا اس زمانے کی طرح، وہ کھڑے کھڑے اپنا حکم صادر کرتا اور گردن مار دی جاتی۔ اور تھا کون؟ یعنی وہ صرف مصر کا بادشاہ ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ جیسے کہ پیچھے عرض ہوا وہ مہادیو کا نمائندہ بھی تھا، گویا اس کے پاس صرف زمینی نہیں خدائی اختیارات بھی تھے جس کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔ تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے جب ایک شخص کو بھیجا گیا تو اسے مسلح کر کے بھیجا گیا، اور وہ اسلحہ جو دیا گیا وہ عصا اور ید بیضا کا معجزہ تھا۔ اس سے مراد عصا اور ید بیضا کا وہ معجزہ ہے جس کا ذکر آگے ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے باجبروت بادشاہ کے پاس بھیجنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں ایسے غیر معمولی معجزات دیے جائیں۔
یہ میں نے وجہ بیان کی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض پیغمبروں کے بارے میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ کوئی معجزہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، ضرورت ہوگی جب یہ معلوم ہوگا کہ حفاظت کے لیے ضروری ہے، بات کہنے کے لیے ضروری ہے، مخاطبین کی حیثیت ایسی ہے کہ ضروری ہے، اور یا پھر اتمام حجت کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جس میں آخری فیصلہ ہونا ہے۔ یہ معاملہ بنی اسرائیل کے ہاں نظر آئے گا، یعنی بنی اسرائیل چونکہ اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم تھے، ان کو اسی طرح اس منصب پر فائز کیا گیا تھا، منصب شہادت پر، جس طرح پیغمبروں کو منتخب کر کے ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو پوری کی پوری قوم کے لیے جب آخری فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو جس پیغمبر کی بعثت ہوئی، جس جلیل القدر پیغمبر کی، مسیح علیہ السلام، تو ان کو بھی بڑے غیر معمولی معجزات دیے گئے تاکہ پھر قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے تو یہ قوم کوئی عذر پیش کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں دیے گئے اس کی وجہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جب فرعون جیسے باجبروت بادشاہ کے پاس بھیجا گیا تو یہ ضروری تھا کہ انہیں ایسے غیر معمولی معجزات دیے جائیں اور وہ شروع ہی میں ان کا مظاہرہ بھی کر دیں۔ اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ فرعون پوچھے گا تو دیکھا جائے گا، بات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ پہلے دعوت دیتے ہیں، پھر کچھ انفس و آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، پھر اس کی حماقتوں پر متنبہ کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ممکن ہی نہیں تھا ایک باجبروت بادشاہ کے سامنے، وہاں تو بات کرنے، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل سکتی تھی جب تک کہ پہلے اپنی حیثیت نہ واضح کر دی جائے۔ تو اس لیے ابتدائی میں یہ کہہ دیا گیا کہ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، کہ میں سری نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی جس طرح کہ میں نے عرض کیا عصا اور ید بیضا کا معجزہ تھا۔ اس کی آگے کچھ تفصیل آ رہی ہے تو اس کو وہیں واضح کر دیں گے۔ تو اس طرح گویا ابتدائی میں مظاہرہ کر دیا گیا تاکہ فرعون اور اس کے اعیان و اکابر ان کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ پاؤں رکھنا، بات سننے کے لیے آمادہ کرنا، یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا تھا کہ فرعون پر واضح ہو جائے کہ معاملہ کسی عام آدمی کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ بنی اسرائیل کے کسی عام شخص کے ساتھ نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک اجنبی آ گیا ہے اور آ کے بات کرنے کی جرت کر رہا ہے، بلکہ فی الواقع خدا کے رسول کی طرف سے، خدا کے رسول کی طرف سے ہم پر اتمام حجت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور خدا کے نمائندے کی حیثیت سے موسیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بات واضح کرنے کے لیے انہوں نے شروع ہی میں یہ بات کہہ دی کہ میں اس منصب پر فائز کیا گیا ہوں، میں یہ ذمہ داری پوری کرنے آیا ہوں، اور اپنے منصب کے تقرر کے کاغذات لے کے آیا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ یہ عصا اور ید بیضا۔ تو میں سری نشانی لے کر آیا ہوں، واضح نشانی لے کر آیا ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی یہ بات کر دی کہ فارسل معی بنی اسرائیل، اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آپ میرے ساتھ جانے دیں۔ یعنی بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ ان کی دعوت پر منتقل ہو گئے تھے، اور اب برسوں سے، اس وقت تو ظاہر ہے کہ بہت شان کے ساتھ وہاں آئے، ایک لمبا عرصہ اسی طرح سے رہے، اپنی بستیاں انہوں نے بسا لیں اور مصر میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا، لیکن آہستہ آہستہ صورت یہ ہو گئی کہ وہ بالکل غلام ہو کر رہ گئے تھے۔ یعنی فرائنہ نے بعد کے زمانوں میں ان کو بیگار لینے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، یعنی گویا میں دعوت پیش کر رہا ہوں، رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا، رب العالمین کا، کائنات کے پروردگار کا، میری یہ حیثیت تسلیم کرو، اور اس کے ساتھ میرا یہ مطالبہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ فارسل معی بنی اسرائیل، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اب یہ جو مطالبہ انہوں نے کیا، اس کے بارے میں نے ایک تفصیلی نوٹ یہاں لکھا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ کیا مطالبہ تھا۔ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ بات ابتدائی میں سمجھ لی جائے کہ ہمارے ہاں کچھ تاثر یہ بن گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تو فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے، لیکن ان کا اصلی مشن یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلائیں۔ یعنی جس طرح سے بہت سے لیڈر، رہنما، زعماء ایسے پیدا ہو جاتے ہیں
کہ جو جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم غلامی کا قلادہ گردن میں ڈالے ہوئے ہے تو وہ اس سے نجات دلانے کے لیے ایک قومی رہنما کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی قوت کو استعمال کیا تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب ان کو دیا ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلا سکیں۔ یہ بالکل بے معنی بات ہے، اس کا کوئی تعلق پیغمبروں کی دعوت سے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس طرح کی چیزوں کے لیے مبعوث نہیں ہوتے، اس کے لیے لیڈر، رہنما، زعماء پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ قوموں کی یہ خدمت بھی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اسی مشن پر تھے کہ جو پیغمبروں کا مشن ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔